یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی، اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس طرح کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی۔ میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو، اور بھی قوم تیار ہے، آج ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں، پبلک آئے گی، لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے گی۔ جہاں تک انتقامی کارروائی ہے، یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتہ ہے۔ انہوں نے یہی کیا اپنے 30 سالوں کے اندر، جب انہوں نے حکومت، وہ سندھ میں وہ یہی کرتا ہے۔ جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے، سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو شریف ہیں، ان کا مافیا سٹائل اپروچ، یہ ہم 30 سال سے، شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے ہیں۔ یہ ظالم آدمی ہے، ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے۔ تو ہمیں ان کی تیاری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی۔ جی میں بھی قاسم سوری، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر اب خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی اب ان کا بھی امتحان ہے، کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے، انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے۔ انتقامی کارروائی ان کے ڈی این اے کے اندر ہے۔ یہ اب سے نہیں، جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا تھا سرفراز، وہاں اس کو ڈنڈے پڑوائے، پھر نجم سیٹھی کو بند کر کے ڈنڈے مارے، یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا۔ لیکن دیکھیں، ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پہ آزاد ہے۔ کبھی اس طرح کی آزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے۔ ہمارے کوئی بتا دے، ہمارے دور میں کوئی بتا دے، ایک کسی کے اوپر جھوٹا میں نے کیس کروایا ہو، کوئی مجھے بتائے کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو، کوئی جھوٹی ایف آئی آر کی ہو۔ پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تقریباً 9 سال ہونے لگے، کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا ہو۔ ان کا آتے ساتھ ہی یہ پہلی واردات ہے، آتے ساتھ ہی انہوں نے، جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس پہ ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی نہ ثبوت ہے، نہ کوئی بتا سکتے ہیں، نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں، کیسے یہ ہمیں ایف آئی آر رجسٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور ایک ہی جیسی ایف آئی آر ہے سارے پاکستان میں۔ سر آپ اگلی الیکشن چاہتے ہیں، لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیاں شروع کر لی، لیکن اب نئی مردم شماری انہوں نے شروع کر دی ہے، اس پہ تو وہ حلقہ بندیاں بھی ختم ہو گئی، تو اب کیا آپ کا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، الیکشن کمیشن، آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ 90 دن میں ان کو الیکشن کروانے کی سارا وقت ان کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی، ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ ہمیں کوئی اعتماد اس چیف الیکشن کمشنر پہ نہیں ہے۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی، ہر موقع ملتا ہے یہ وکٹمائز کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کو انفلوئنس کیا، جب عدالتیں فیصلہ کر رہی تھیں کہ اس نے جب ان کو کہا کہ جی میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا، پتہ نہیں کتنے مہینے میں، 6 یا 7 مہینے میں، ہم سمجھتے ہیں 7 مہینے، اس کو اسی وقت عدالتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسمس کریں، کسی اور الیکشن کمیشن کو لے کے آئیں، کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے۔
ہوگا وہی عوام سڑکوں پر آ کے بھی بیٹھ جائے, اس عوام کی کیا عزت کرنی ہے انہوں نے؟ آپ کے لیے عوام نکلے گی تو اس کو کیا ملے گا؟ ان سے تو کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ ایک انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ یو اونلی کراس دا ریور ونس. مطلب یہ کہ ٹائم گزر جاتا ہے. وہ 70s میں اور ٹائم تھا, یہ جو ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, یہ ایک انفارمیشن ریولوشن کا ٹائم ہے. کبھی بھی ایک خبر اتنی تیزی سے سرکولیٹ دنیا میں نہیں کرتی جو آج کرتی ہے. آپ 2-3 گھنٹے میں ساری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کئی دن لگتے تھے پہلے جانے میں. اور پھر ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھا نا, لوگ تو بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اب لوگوں کے پاس موبائل فون اور آواز ہے. یہ دور میں جو بھی سمجھ رہے نا کہ یہ پرانے زمانے کی پولیٹکس کر لیں گے یا کنٹرول کر لیں گے پبلک کو, پبلک اوپینین کو کنٹرول کر لیں گے, کمیونیکیشن کو میڈیا کے اوپر سختیاں کر کے کنٹرول کر لیں گے, وہ پرانے زمانے میں رہ گئے. کوئی نہیں روک سکتا. جو پبلک کا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کبھی, کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پبلک اس طرح کا شعور ہوگا پبلک میں, اور نوجوانوں میں, بچوں تک, کیونکہ بچے بھی اب موبائل فون, ان میں جو شعور ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں تھا. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مہینے کے آخری ہفتے میں جب ہم کریں گے اپنا یہ اسلام آباد کی مارچ, آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں نکلے گی, اس میں عورتیں بچے نکلیں گے, فیملیز نکلیں گی. کیونکہ سب کو اس وقت سارے لوگوں کو دکھ ہے جو ہوا ہے پاکستان سے. لوگ رنج میں چلے گئے ہیں کہ ایک تو بیرون ملک سازش, اور اس کے بعد دوسرا یہ سارے جو ثابت کر رہے تھے 30 سال میں اپنے آپ کو کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہے, ان کو اوپر مسلط کر دیا. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. آپ نے کل خط لکھا صدر مملکت کو بیرون ملک سازش سے متعلق, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے, تو اس خط میں جس سازش کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی ادارہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک یہ اتنا بڑا ہوا ہے, یہ سازش اتنی بڑی ہوئی ہے, اتنے بڑے پیمانے پہ 22 کروڑ لوگوں کے خلاف ہوئی ہے. اور یہ بنانا ریپبلکس میں بھی اگر اس طرح کی سازش ہوتی تو وہاں بہت بڑا رد عمل آتا. یعنی بنانا ریپبلکس کے جو ادارے ہیں نا, انہوں نے بھی اس کو سنجیدہ لینا تھا. دیکھیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باہر کی سازش کے تحت, اور اندر جو لوگ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ, میر جعفر, انہوں نے اس کو ایک گورنمنٹ کو چینج کیا. اور پھر یہ نہیں چینج کیا جو اصل میں لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہے کہ ملک کے بدترین کرپٹ کرمنلز, مافیاز کو اوپر لا کے بٹھا دیا. یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے پبلک نکل رہی ہے. سو پبلک کے اندر بڑا غصہ ہے. اب اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. تو ہم نے تو اداروں کو اپیل کیا ہے کہ آپ کی اب ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اس کو ایکسپوز کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ کا جو کراؤڈ ہوگا وہ انشاءاللہ ایگزیمپلری ہوگا. 30 اکتوبر 2011 سے لے کر آج تک ہم نے کوئی جلسہ نہیں چھوڑا, ہر جلسہ کور کیا ہے. لیکن اس دفعہ پاکستان کے ہر چھوٹے سے جس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں, اور جو عورتیں اور بچے نکل رہے ہیں جن کے مرد بھی آپ کے خلاف کھڑے ہیں, ان کی عورتیں اور بچے ان کے خلاف بغاوت کر کے کھڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ ان کو بھی لگے گا پتہ کہ عوام کا مطلب ہے, جمہور ہوتی ہے. لیکن صرف ایک جو خطرہ ہے کہ آپ کی مئی کے آخری ہفتے سے پہلے یہ آپ کے جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں وہ میڈیا کو ختم کرنے سے ان کو کوئی وہ نہیں ہوا کہ آواز دبا کے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا, سوشل میڈیا نے کرا ہے. اب آپ کی پارٹی کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی کہ جب آپ کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کریں گے تو ان گرفتاریوں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے لیے پی ٹی آئی کی کیا تیاری؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ کے پاس اب صرف یہ ایک ہتھ کنڈا بچا ہے اور وہ اس کو بھرپور طریقے سے ریاست کو آپ کے خلاف استعمال. دیکھیں یہ پھر سے ایک اور چیلنج ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے یا تو فیصلہ کرنا یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پاکستان جمہوریت ہے تو ہمارا رائٹ ہے, پیسفل پروٹیسٹ کا ہمارا رائٹ ہے. اور کبھی بھی ہم نے, آپ ہماری 26 سال کی میری پالیٹکس دیکھ لیں, ہم نے کبھی کسی قسم کا نہ تصادم کیا ہے, نہ کسی قسم کی ہم نے
لوگوں کو کہا کہ آپ کسی انتشار پھیلائیں. یہ ایک قوم کا رائٹ ہوتا ہے کہ یہ جو قوم سے ہوا ہے, قوم کے اندر غصہ ہے, ان کو ہم جمع کریں گے اسلام آباد میں, بالکل پورا من ہوگا جس میں فیملیز بھی آئیں گی. اب اگر یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں تو یہ پاکستانی عدالتوں کا چیلنج ہے کہ کیا یہ بتا دیں یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے, یا صرف جب پی ٹی آئی تھی تو ہمیں ہر روز یاد کروایا جاتا تھا جمہوریت ہے. ہر روز جناب اخبار میں جتنی ہمیں تنقید ہوئی ہے, میں کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ کو نہیں ہوئی. ہم فیک نیوز کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے تھے تو آ جاتا تھی میڈیا صحافت پہ, اور اب یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی پورا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کبھی اس طرح کا دباؤ میڈیا پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو آج ڈال رہے ہیں. اور اب اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر یہ ایکشن لیں گے, اور رانا ثناء اللہ جس کے اپنا وہ اس کا جو ان کے پرانے منسٹر کا باپ کہتا ہے عابد شیر علی کے 18 قتل کیے ہوئے اس نے, جب اس طرح کا آدمی بیٹھے گا اور یہ جب ایکشن لے گا, آدمیوں پر رہا کیا ECL سے بغیر کسی وجہ کے, جو سارے ڈرگ یعنی ٹنوں کے حساب سے ڈرگ ہے, آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے, اپنے کیسز ختم کیے ہیں, FIA کے اندر ساری تباہی کر دی ہے, اپنے ECL سے نکال دیا ہے, اور کیا کوشش کریں کہ دوسرا ہمارے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا, یہ پھر ملک کو تصادم کی طرف لے کے جائیں گے, کیونکہ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, یہ تھوڑے سے لوگ پکڑ لیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, یا پبلک نکلے گی. اور انہوں نے سختی کی, انہی کو پھر نقصان, گورنمنٹ تو انہوں نے چلانی ہے, تو گورنمنٹ کیسے چلائیں گے یہ اس کے بعد, کیونکہ وہاں رکے گا نہیں, وہ تو پھر اگلی سٹیج پہ چلا جائے گا.